ایک دوست آفس میں آئے اور کہنے لگے یار کل تو بہت ہی شوگر لگا، بڑا مزہ آیا۔ ہوا یوں کہ آفس سے واپس آنے کے بعد کھانا کھایا اور سو گیا۔ بس سونے سے پہلے ایک سٹیٹس لگایا الحمدللہ۔ صبح اٹھا تو میرا واٹس ایپ میسیجز سے بھرا ہوا تھا کہ بھائی خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ سب کوئی تجسس ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنستے بھی جا رہے تھے۔ مگر جب انہوں نے کہا کہ شغل کا شغل لگ گیا اور الحمدللہ کا ثواب اپنی جگہ ملا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ ثواب مل گیا؟ ہم تو اللہ سے اس کی رحمت اور فضل کے امیدوار ہیں، اور آپ نے تو ویسے بھی شغل کے طور پر الحمدللہ کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو ان کی نیتوں پر ہے۔ ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک اور دوست آئے جس پر انہوں نے آتے ہی بلند آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس پر وہ جو محترم پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت الحلال ودوزخ الحرام وقیامت قریب وعذاب شدید، اور ساتھ ہی ہنسنے لگے۔ سلام کرنے والے دوست ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کاش کہ آپ نے میرا مذاق اڑا لیا ہوتا، لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ آپ لا علمی میں قرآن کی آیت کا ہی مذاق بنا گئے؟ کیا آپ نے سورہ نساء کی آیت 86 میں اللہ کا حکم نہیں پڑھا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اور کیا آپ نے سورہ بقرہ کا وہ حصہ نہیں پڑھا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ خُضُوًا، تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ۔ اب کی بار ہمارے دوست ایک دم سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے بھائی اصل میں معاملہ تو صحبت کا ہے، گیدرنگ اور کمپنی کا ہے۔ آپ لوگ دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں، اسی وجہ سے یہ سب باتیں آپ کے علم میں ہیں۔ میں تو دنیا دار قسم کا کاروباری آدمی ہوں، مجھے ان باتوں کا کیسے علم ہو؟ ہمارے دوسرے دوست اس پہ بولے بھائی آپ کتنے دنیا دار ہیں؟ کیا اتنے دنیا دار ہیں کہ جب آپ فوت ہوں تو سواری اور گھر کے علاوہ بھی آپ کے پاس خالص سونا اتنا زیادہ ہو کہ ورثہ میں تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑیوں سے کاٹا جائے اور کلو گرام کے وزن سے تقسیم کیا جائے؟ تو اس پہ وہ دوست بولے بھائی یہ تو ناممکن ہے، اتنا پیسہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس پہ ہمارے دوست نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت ایسے ہی تقسیم ہوئی تھی، اور رہی بات ہماری کہ ہم دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو بھائی ہم تو صرف قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں ڈاکٹر اسرار احمد اللہ رحمہ کی قائم کردہ قرآن اکیڈمیز موجود ہیں، کراچی، ملتان، لاہور، فیصل آباد، حیدرآباد، اسلام آباد، اور اس کے علاوہ متعدد مقامات پر گھروں میں ہر ہفتے درس قرآن ہو، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلک پرستی سے نکل کر قرآن کی انقلابی دعوت کو سمجھیں، جس کے لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ سب باتیں سن کر ہمارے دوست نے کہا کہ کیا اس بار درس قرآن کے لیے آپ مجھے بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور جواب دیتا میں فوراً بولا ہاں بالکل، مگر آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ وہ حیرانی سے بولے وہ کیا؟ میں نے قدر توقف سے کہا آپ کو واٹس ایپ پہ الحمدللہ کا سٹیٹس لگانا ہوگا۔ ایک مسکراہٹ تھی جو تمام لبوں پر پھیل گئی۔ الحمدللہ۔